آج صبح میں ایک دکان پہ رکا کچھ لینے کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک صاحب وہاں کھڑے تھے، انہوں نے منہ میں کچھ چیز ڈالی اور ریپر وہیں کھڑے کھڑے دکان کے اندر نیچے پھینک دیا۔ میں ریئلائز کیا کہ میں ایک عرصے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار گند نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اس شخص کو مجھے دیکھ کے اندازہ ہوا کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ جہاں کھڑا ہے اس نے اپنے اوپر دکان کے اندر گند پھینک دیا۔ جس کی دکان تھی اس کو بھی فرق نہیں پڑا، میں نے زمین پہ دیکھا بہت سارا کچرا پڑا تھا دکان کے اندر۔ تب میں نے ریئلائز کیا کہ پاکستانی کو ایک بڑی عظیم پلان کے تحت نالائق اور جاہل رکھا گیا۔ ہماری عوام کو، ماسس کو بالکل کم عقل، بالکل بے پرواہ اور تعلیم سے فارغ رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے لیڈر ہیں، خود ساختہ سیلف ڈکلیئرڈ لیڈر جو کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کی قسمت بدل دیں گے، ان سب غلط لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے باری باری ملک کو بیچا، کسی نہ کسی کے ہاتھ۔ کن کے ہاتھ بیچا؟ کسی نے امریکہ کے ہاتھ بیچا، کسی نے روس کے ہاتھ بیچا، کسی نے چین کے ہاتھ بیچا، کسی نے سعودی عرب کے ہاتھ بیچا، کسی نے ایران کے ہاتھ بیچا، کسی نے UAE کے ہاتھ بیچا۔ لیکن باہر کی جتنی بیرونی جتنی فورسز ہیں، یہ جو ممالک ہیں، ان کا پاکستان میں بہت انٹرسٹ ہے۔ پاکستان ایک جیوگرافکلی اور جو اس کی معدنیات ہیں اس کے حساب سے ایک بہت ویلیبل ملک ہے۔ زرخیز زمین ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پورٹ ہے، جیوگرافکل لوکیشن زبردست ہے۔ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک مسئلہ ہے، پاکستان کے لیڈر۔ اور انہوں نے پاکستان کے جو وسائل ہیں جس میں قوم بھی شامل ہے اس کو باری باری بیچا، ان ممالک کو بیچا۔ اور کیونکہ اگر یہ قوم، پاکستانی قوم سمجھدار ہو جاتی، تعلیم یافتہ ہو جاتی، عقل آ جاتی، تو ان کا گریبان پکڑ کے ان کو نیچے پھینک مارا۔ تو کیا کیا؟ جاہل رکھا، دبا کے رکھا، پریشان رکھا، انتشار میں رکھا، آپس میں لڑوا کے رکھا، ایک کے بعد ایک ریولوشن لاتے رہے، اندرونی ایک قسم کی خانہ جنگی میں رکھا۔ مہاجر کو پٹھان سے لڑا دیا، پٹھان کو پنجابی سے لڑا دیا، مذاہب پہ جھگڑے کرا دیے۔ یہ سب ان سیاسی جماعتوں کے پیدا کیے ہوئے مسائل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا انڈا بچہ مال جو ہے پاکستان سے باہر ہے۔ آپ میں اگر بس ہے تو 10-20 ہزار ڈالر برطانیہ بھیج کے دیکھیے، آپ ویزا لے کے دیکھیے، لیکن دیکھیے ان سب کی دولتیں برطانیہ میں بیٹھی ہیں، ان سب کی دولت سوئٹزرلینڈ میں ہے، ان سب کی دولت UAE میں ہے، ان سب کی دولت سعودی عرب میں۔ آپ کو سعودی عرب کا ویزا نہیں دیتے، آپ اگر عمرہ حج کا ویزا مانگیں تو دھتکار کے دیتے ہیں۔ ان کو دیکھیے سعودی عرب میں ہے جے ہائے تھی ان کی، UAE میں یہ بادشاہ، برطانیہ میں یہ بادشاہ، امریکہ میں یہ بادشاہ، ان کی دولت جائیداد، بچے وہاں ایسے گھومتے جیسے ان کا بجے گا ملک کو۔ ہمیں تو ویزے نہیں ملتے، ہم تو ایک ٹرانزیکشن کریں تو یہ اتنی لمبی کہانی آتی ہے، بتاؤ یہ $500 تمہارے پاس کہاں سے آئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اس قوم کو، اس ملک کو بار بار بیچا، اور اس کے بدلے میں اس کو اپنا جو ان کا شکنجا تھا نا، اس کو ٹائٹ رکھنے کے لیے اس قوم کو جاہل رکھا۔ اب میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں، اور وقت آ گیا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ، میں کھڑے ہو کے یہاں پہ آپ سے ویڈیو میں بات کر سکتا ہوں، ہر کوئی بات کر سکتا ہے، ہر کوئی بحث کر سکتا ہے، سمجھ اور عقل کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا دوست اور دشمن کون ہے۔ یہ دوست جو جلسوں میں، ابھی کچھ دیر پہلے نواز شریف اور شہباز شریف کھڑے باہر، اندر میں ٹی وی چل رہا تھا، وہ جلسہ کرتے کہ ہم نے یہ کرنے، کچھ نہیں کیا، زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا۔ یہ مرحومہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اتباع، انہوں نے کیا کیا؟ کون سا کمال کر کے؟ معذرت کے ساتھ پرویز مشرف نے کیا کمال کر کے؟ ضیاء الحق کیا کمال کر کے؟ ان میں سے کسی نے پاکستان سے بھلا نہیں کیا۔ خدا را ایک نئی قیادت کو اپنے اندر سے نکالیے اور اس کو چنیے۔ میرا پچھلا ویڈیو جو کل کا تھا، جس سے میں نے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی تھی کہ جو پرانے پولیٹیشین ہیں سب کو نااہل کر دیں، ختم کریں، اڑا دیں کہ آج کے بعد تمہارا پاکستان کی لیڈرشپ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں ایک برانڈ نیو لیڈرشپ چاہیے، لوگ نئے چاہیے، ہمارے پاس پڑھے لکھے نوجوان لوگ ہیں، ان کا ایکسپیرینس چاہیے، ان کی سمجھ چاہیے، اور ہمیں ایک نئی موومنٹ چاہیے۔ پاکستان کو ایک نیا جذبہ چاہیے، اور جذبہ میرے اور آپ کے دلوں میں ہے، ان سیاستدانوں کے جھوٹے وعدوں اور کے جھوٹے جلسوں میں نہیں۔ بہرحال یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کر لیں تو نوٹیفیکیشن ضرور آن کیجیے گا تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً میں ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ مظفر آباد سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔